الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. نويت سنة الاعتكاف. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحبہ دائما ابدا. تو یاد کرو وہ دن جس دن کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بلائیں گے، ان کے امام کے ساتھ، ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے مقتدا کے ساتھ، ان کے رہنما کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور ایک تفسیر اس کی بھی بیان کی گئی تھی کہ بے امامہم سے مراد بے کتابہ، انسان کو اس کی کتاب کی فائل، اس کی زندگی کی ڈائری کے ساتھ ہم بلائیں گے. جو اس آیت میں اگلا جملہ آ رہا ہے فمن اوتیا کتاب و بیمینہ، تو اس سے تائید ہوتی ہے کہ امام سے مراد یہاں پر کتابی ہے، جو کہ امام کا معنی کتاب بھی آتا ہے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو اب اس دن تین طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ کو ان کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، کچھ کو ان کی کتاب ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اور کچھ کو ان کی کتاب ان کی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کر دیا جائے گی، اس سے پکڑائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہم اجرنا من النار. قیامت کے دن کو ہم ایسے ہی ہواؤں میں یا باتوں باتوں میں ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قیامت کا دن کوئی شادی بیاہ کے دنوں کی طرح یا دنیا کے دنوں کی طرح یا دنیا میں انسان پر ہر طرح کے دن آتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے. میں نے بارہا اپنی نشستوں میں بتایا کہ قیامت کا ذکر قرآن کریم میں بہت کثرت سے کیا گیا ہے. قیامت کے دن کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہوں گی، یا جو قیامت میں حساب ہے وہ مختلف ہوگا، اور وہ حالات آپس میں متباین اور ایک دوسرے کے متفاوت ہیں. کہیں کسی کے لیے آسانی ہوگی، کسی کی بہت سختی ہوگی، کسی کے معاملہ چھپ کے کیا جائے گا، کسی کا اعلان کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے، سب کسی کی عزت و تکریم ہوگی، کسی کا احترام کیا جائے گا، کسی کو ڈانٹا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، پھر چھوڑ دیا جائے گا. ڈانٹ توبیخ، جذر و توبیخ کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ عدل ہوگا، کسی پر فضل ہوگا. بس یہ اللہ تعالیٰ فضل والوں میں ہمیں سب کو بنا لے.
عدل کے لائق تو ہیں نہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں فضل والوں میں ہمیں شامل کر۔ اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر وہ یکونو للمومن والکافر والانس والجن، اور یہ حساب و کتاب یہ سب مومن، منکر، انسان، جنات، بس جن لوگوں کا حدیث میں استثناء آیا ہے، علیحدہ کر دیا گیا، ان کو چھوڑ کر بس موقف کھڑے ہو، مطلب وہاں جہاں یہ میدان محشر قائم ہوا یا میدان عرفات بولتے ہیں، تو اس کے مراتب بھی سب سے پہلے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس کو باس بولتے ہیں، باس۔ لَتُبْعَثُنَّ قرآن میں آیا بہت جگہ، لَتُبْعَثُ، ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر ایک بولتے ہیں حشر، کتابوں میں آیا حشر، میدان حشر بولتے ہیں۔ ایک ہے اٹھنا اور ایک ہے حشر، یعنی قبروں سے نکلنا اور پھر حشر، جمع ہونا، بھیڑ۔ اور یہ پھر وہاں سے جو مجمع ہوگا، مجمع محشر، پھر اس سے ثم القیام لرب العالمین، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ اللہ، یہ جو پچھلی جو صفحات یا پچھلی آیتوں میں نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اتنی تقریبات اور اتنی عزتیں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہیں۔ ثم العرض، پھر پیشی، پہلے کھڑے ہوں گے اللہ، پھر پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ۔ پیشی اس طور پر ہوگی کہ ہر نبی اپنی امت کو علیحدہ لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر ہر نبی اپنی امت کو چھانٹ کر، جیسے میدان عرفات وغیرہ میں ہر جو مولم اپنے اپنے حاجیوں کو لے کے، ہر نبی اپنی اپنی امت کو علیحدہ کر لے گا۔ تو یہی مطلب اسی کے ذکر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی اپنی امت کو علیحدہ کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت علیحدہ کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت علیحدہ کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت علیحدہ کر لیں گے، نوح علیہ السلام اپنی، اور ہمارے آقا مولا ایک بڑی بھیڑ، بڑا مجمع۔ اور وہ جو ہم یہ ساری یہ تفصیل کیوں کر رہے ہیں، آگے جو آ رہا ہے فمن اوتیہ کتاب یمین، اس کی طرف اس کی پوری وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اس جملے کی۔ پھر جب سب نبی اپنی اپنی امت کو علیحدہ کریں گے، ثم تطائر الصحف، پھر یہ صحیفے جو ہیں، یعنی فائل، اپنی اپنی زندگی کے فائل، یہ سب اڑیں گے، اڑ کے آ جائیں گے، نکل کے آ جائیں گے وہیں قبروں سے ایک دم سے۔ ثم اخذها بالایمان والشمائل، کسی کا دایاں ہاتھ پکڑ لے گا، کسی کے بائیں ہاتھ، بہرحال یہ سب صحیفے آئیں گے۔ پھر سوال حساب کتاب ہوگا، یہ سب مراتب ہیں اس کے۔ پھر میزان قائم ہوگا، تو جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو فَإِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِي الْأَرْصَادِ، جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو میدان میں جمع کرے گی، اور حساب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو، جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا اور حساب کا ارادہ فرمائے گا، تو یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جو لوگوں کے نام اعمال ہیں، جو ان کی زندگی کی فائلیں ہیں، وہ آسمان سے ایسے
گریں گی جیسے پانی برستا ہے. چونکہ لوگوں کی کوئی حد تھوڑے ہوگی. آج ہی پانی برسا تو جیسے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں پڑ 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 ایسی ایک دم. کتطائر الثلج، بلکہ سل چھوٹے والے اولے کرتے ہیں، اولے اس کی طرح پڑ پڑ پانی نہیں بلکہ اولوں کی طرح گریں گے. وَيُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ قِبْلِ الرَّحْمَنِ، اور اللہ پاک کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، یا فلاں، اے فلاں تم لو اپنی سیدھے ہاتھ میں، اے فلاں تم لو الٹے ہاتھ میں، اے فلاں تم لو پیٹھ پیچھے سے، اے فلاں. اور اس وقت کسی کو یہ دم نہیں ہوگی کہ جس سے کہا جائے کہ تم الٹے ہاتھ میں لو تو وہ سیدھا لے سکو. البتہ جو اتقیہ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، یؤتون کتابہم بیمینہم، یؤتون کہ وہ ان کی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں ہوگی. اور جو عاصی ہوں گے، اشقیہ ہوں گے، وہ الٹے ہاتھ میں لیں گے. اور کفار من وراء ظہورہم، انہیں ان کا ہاتھ گھما کے لایا جائے کفار کو، اور پھر ایسے پیٹھ پیچھے ٹیڑھا کر کے. یہ حدیث شریف میں وضو کے وقت جو دعائیں آئی ہیں لوگوں کو پڑھنا چاہیے. وضو کے وقت اس میں سے جو دعائیں ہیں، ہاتھ دھلتے وقت، سیدھا ہاتھ دھلتے وقت، اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا سرکار دعا یہ پڑھا کرتے تھے. یہ ساری دعائیں اللہ پاک کے پیارے حبیب پڑھا کرتے تھے. آپ کو اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. یہ میرا وضو، یہ میرے سجدے، یہ میری تلاوت ہے تو قیامت کے دن کے ہی لیے، یعنی قیامت کے دن کی آسانیوں کے لیے. عبادت تو خدا کے لیے ہے، لیکن یہ قیامت کے دن کی آسانیوں کے لیے تو کرائی جا رہی ہیں. اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، ہماری کتاب، ہماری زندگی کی فائل قیامت میں سیدھے ہاتھ میں دینا. وحاسبنی حسابا یسیرا، اور ہم سے حساب آسان حساب لینا. چونکہ قیامت میں جو طبقے ہوں گے وہ حساب کے 3 ہوں گے. الناس یا بالمحاسبۃ، الناس جو لوگ ہوں گے وہ محاسبے میں 3 طرح ہوں گے. طبقۃ یحاسبون حسابا یسیرا، ایک طبقہ تو بہت آسانی سے چھوٹ جائے گا، وہم الاتقیاء، وہ متقی لوگ ہیں، انہی کے بارے میں یہ دعا ہے. اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا سیدھا ہاتھ دھلتے وقت. اللہم لا تؤتینی کتابی بشمالی ورا من ورا ظہری، جب الٹا ہاتھ دھلو تو یہ دھلو. اے اللہ، میری کتاب، میری فائل الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے مت دینا. یہ دوسرا طبقہ ہوگا. تب یحاسبون حسابا شدیدا، اور یہ ثم یہلکون، وہ کفار ہو گئے. اور ایک تیسرا طبقہ ہوگا، وہ ہوگا یحاسبون و یناقشون، ان سے حساب بھی لیا جائے گا اور چھان بین بھی کی جائے گی. یعنی حساب بھی ہوگا اور یناقشون، چھان بین، یہ کیوں کیا تھا. لیکن پھر یہ کہ چھوڑ دیا جائے گا، نجات. یہ نافرمان، یا یہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، دنیا میں توبہ کر لیں تو بچ جائے گی. کلی کرے تو اللہم عینی علی تلاوت القرآن و ذکر کا اور شکر کا، حسن عبادت کا. یہ بڑے اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت اور حسن عبادت کی توفیق دے. اور جب ناک میں پانی ڈالے تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترنی رائحۃ النار. اے اللہ، ہمیں جنت کی خوشبو سنگانا، دوزخ کی بدبو سے بچا لینا. جب چہرہ دھلے تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجہ وتسود وجہ. اے اللہ، میرا چہرہ اس دن سفید چمکتا بنانا جس دن لوگوں کے چہرے چمکے یا کالے ہوں. بہت سے کچھ چمکے ہیں، بہت سے کالے.
یہ اور ہاتھ والی یہ دعا، اس کے بعد پھر مسح، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک ما ظل الا ظل عرشک، اے اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھنا، جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جب کانوں کو مسح کرے تو اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اے اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کے اپنے احکام کے سننے کی توفیق دے، ہم سنیں بھی ان میں سب سے جو اہم اور احسن حکم ہو اس پر ہم عمل کریں۔ یہ جب گردن کا مسح کرے تو اللہم آتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن دوزخ سے آزاد کر دے، رہا کر دے، نہیں دوزخ سے بچا دے۔ یہ ہو گئے گردن کے مسح کی دعا۔ اور جب سیدھا پیر دھلے تو اللہم ثبت قدمی یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے قدم ثابت رکھنا جس دن قدم لڑکھڑائیں، قیامت لڑکھڑائیں گے۔ اللہم اجعل لی ذنبی مغفورا، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا والتجارت لن تبورا۔ جب الٹا پیر دھلے تو یہ دعا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، وسعی مشکورا، اور میری یہ کوشش، یہ ٹھنڈ میں وضو کر رہا ہوں، یہ قبول کر لے، وسعی مشکورا۔ وہ تجارت لن تبورا، اور یہ ہم تجارت کر رہے ہیں تجھ سے، گھاٹا نہ ہو اس میں، میری تجارت، یہ میرا سودا گھاٹے کا سودا نہ ہو، یہ دعائیں۔ پھر یہ جب پیر الٹ دھوئے پھر دوسرا کلمہ پڑھے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یہ تو پورا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر سورہ انا انزلنا کا یاد ہو وہ پڑھ لے، اور بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، یہ پوری یہ دعائیں ہیں صرف نماز کی تیاری کے لیے، جو ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ساری دعائیں قیامت کے چھٹکارے سے تعلق رکھتی ہیں، قیامت کے چھٹکارے سے۔ اور یہ سب دعائیں سید الانبیاء، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، اسی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے حدیث سے اتنی، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو اس دن ہی قرآن کی آیت ہے، تو اس دن جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فائل پوری زندگی کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، تو فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابہم، تو وہ خوشی سے اپنی کتاب پڑھیں گے۔ یہ تفسیر کے درس ہیں، اور یہ کیا ہے کہ بدلہ ہے، یہ تفسیر کے درس کا بدلہ ہے، یہ رات میں ٹھنڈ میں جب وضو کرتے تھے اس کا عوض ہے، یہ خدا کے خوف سے گڑگڑاتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، تمہارے آنسو ٹپک پڑتے تھے، اس کا بدلہ ہے یہ۔ یقرؤون کتابہم، پڑھیں گے اور خوش ہوں گے۔ چپکے سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے یہ۔ فَأُولَئِكَ، تو پڑھیں گے کتاب، ہم سب پڑھیں گے اپنی، اور خوب خوش ہوں گے، اور خوب اللہ پڑھیں گے، اور جو اس میں نیکیوں کے تذکرے ہوں گے بیان، خوب خوش ہوں گے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اس لیے جو کرو وہ بھول جاؤ، تاکہ قیامت میں وہ نیکیاں خوش کریں۔ اب جنہیں اشقیاء، یہ تو اشقیاء کو بھی ملے گی، لیکن اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، چونکہ وہ پڑھیں گے نہیں اس کو۔ ارے پڑھیں گے کیا، اس میں جو چیز ہوگی رلانے والی ہوگی۔
ولا یظلمون فتیلا، رتی بھر، ارے یظلمون کا مانے فتیلا بہت ہی رتی بھر نیکی گھٹائی نہیں جائے گی، یہ ثواب قطعی بالکل گھٹایا نہیں جائے گا بلکہ اور بڑھایا جائے گا. یہ رتی بھر گھٹایا. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اللہ اکبر. اب لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے کیا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں دنیا ہی کے بن کے رہ جاتے ہیں، یعنی دنیا ہی کے غلام ہو جاتے ہیں، دنیا کی دولت کے، دنیا کی زیب و زینت کے، دنیا کی خواہشات کے، دنیا کی لذات کے. تو ان کو بلایا جائے گا یا اہل دنیا، اے دنیا والو آ جاؤ. اور کچھ لوگ جو ہے وہ آخرت ہی کے بن کے رہ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو ان کو بلایا جائے گا اے آخرت والو تم بھی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، نعیم والے آ جاؤ، درجات والے آ جاؤ، یہ اہل آخرت آ جاؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشق و محبت میں فنا ہو جاتے، خدا رسول کی محبت میں گم ہو جاتے، نہ دنیا ما فیہا کی پرواہ، جنت کے نعیم، جنت کے درجات کی بھی پرواہ نہیں، وہ محبت میں فنا ہو گئے، گم ہو گئے رسول اللہ کی محبت میں. وہ ہر وقت خدا کی قربت کی تلاش میں ہے، خدا بندے قدوس کی قربت حاصل ہو، رسول اللہ کی محبت حاصل ہو، خدا کی معرفت حاصل ہو. تو ایسوں کو بولا یا اہل اللہ، یا اہل اللہ، اللہ والوں آ جاؤ. کچھ لوگ اے دنیا والوں آؤ، کچھ لوگوں کا اے آخرت والوں آؤ. کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو محبت میں دنیا میں فنا کر دیا ہوگا، ان نے پکارا لگائے اے اہل اللہ تم آ جاؤ، اہل عشق آ جاؤ، اہل محبت آ جاؤ، اہل وفا آ جاؤ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اللہ اب ایک تفسیر اور کی ہے اس کی امامہم کی، حالانکہ اور بہت سے مفسرین نے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے ماں کے نام سے بلایا جائے گا، باپ کے نام، چونکہ خالی نام سے نہیں بلکہ انسان کو اس کے ایک تو دنیا میں عام طور سے یہاں اپنے یہاں باپ کے نام سے ولدیت جو ہے ولدیت، تو قیامت میں جو ہے ولدیت میں، ولدیت کا مطلب ولدیت میں تو دونوں مصدر ہے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، تو ماں کا نام ذکر کیا جائے گا. اب اس میں علماء نے بہت سی وضاحت کی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ماں سے ہیں، اس لیے ان کی اظہار عزت کے لیے، اور یہ کہ حسنین کریمین کی عزت اور ان کے نسب کی تشریف اور اس کے لیے نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، حسنین کریم. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے انسان بیچارے جو ولد الزنا ہوں گے، اور ظاہر بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کا نسب سے ہے، تو ماں کا تو سبھی جانتے ہوں گے، تو ماں کے نام سے ہی پکارا جائے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے، ستار ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے بھی فرمایا ان اللہ یدعو الناس یوم القیامہ بامہاتہم سترم منہ علی عبادہ. اور ستاریت کی جلوہ گری دیکھیے خدا بند قدوس کے کیسا ستار ہے.
ان اللہ یدعو الناس یوم القیامہ بامہاتہم لا بآبائہم، نہیں ہے باپ کے نام سے نہیں، بلدیت میں باپ کا نام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت میں ان کی ماؤں کی نسبت سے پکارے گا، بلائے گا، ماؤں کی نسبت سے بلائے گا، سترم منہ علی عبادہ، بہت سے بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ روایت اس کی تائید ہوتی ہے، ایک اور حدیث ہے، حدیث تلقین ہے۔ اب دیکھیے وہابی دیوبندی حضرات جو آذان قبر کی پتہ نہیں کیوں اتنی مخالفت کرتے ہیں، یہ حدیث تلقین بھی دیکھیے، اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے اذا مات احدکم من اخوانکم فسویتم علیہ تراب، جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا، کسی کا تمہارے سماج میں کسی کا انتقال ہو جائے، اور جب تم اس کی مٹی برابر کر چکو، مٹی ڈال چکو، برابر کر چکو، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، تو چاہیے کہ ایک شخص اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو۔ ذرا غور کریے، بلا فائدہ، مطلب وہی ایک فرقے کی بدعت کیسے، مطلب حد ہو گئی شر اور فتنے کی، لوگوں کو فائدے سے محروم رکھنے کی۔ حدیث تلقین ہے یہ۔ اچھا، یہ کوئی جیسے یہ کہتے ہیں بریلویوں کی ایجاد ہے، یہ جو کتاب میرے سامنے رکھی ہے، اس کتاب کی تصنیف کوئی 350 برس ہونے جا رہے ہیں، 350 برس، اور پھر اس کتاب میں جو حوالہ ہے وہ اور دوسری کتاب کا ہے، وہ اور بھی کئی سو برس پہلے کی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، مطلب فتنوں کی حد ہو گئی۔ دیکھیے کیسے فتنے پیدا کرتے ہیں لوگ، اور پھر الٹا چور کوتوال پڑے، فتین خود ہی ہیں، اور لیکن وہی بات، یہ بیچارے بریلوی اتنے اڑیل ہیں کہ یہ فتنہ اپنے سر لے بھی لیتے ہیں، اپنے اڑیل پنے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ بتائیے آپ۔ تو اس میں یہ ہے، اس سے پتہ لگا کہ قبر کے سرہانے کھڑا ہو، اور پھر یوں کہے فَلْيَقُلْ ثُمَّ یقل، پھر یوں کہے یا فلاں ابن فلانا، فلاں ابن فلانا، فلانا مطلب ماں کی طرف، نہیں اس کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے۔ تو جب یہ کہا جاتا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، تو رسول اللہ فرماتے وہ سنتا ہے، یہ میرا کون عزیز پکار رہا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتا ہے، سن رہا ہے۔ فَإِمَّا يَقُولُ، پھر کہے گا یا فلاں ابن فلانا، دوبارہ جیسی دوبارہ کہے گا پھر مردہ بیٹھ جاتا، موڑ جائے، فوراً بیٹھ جائے گا قبر میں۔ ثم یقول، پھر تیوارا کہے یا فلاں ابن فلانا، پھر وہ کہتا ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ لیکن یہ ہم اوپر والے سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی بات۔ فل یقل، پھر اس کے بعد یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، ارے جس کلمے پہ نکلے ہو وہ یاد کرو، یعنی جس کلمے پہ جو موت کے کلمہ، تو یہ کہے، یہ تو عربی کے بارے، عربی میں اردو میں کہے ارے جس کلمے سے تم دنیا سے رخصت ہو وہ یاد کرو، وہ یاد کرو۔ تم کون سے کلمے سے گئے ہو؟ تم جس کلمے سے، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرو۔ یا شہادت لا الہ الا اللہ ان محمد عبدہ ورسولہ یاد کرو۔ ارے تم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، رب تمہارا مربی تھا، دین میں اسلام سے راضی تھے، نبوت میں رسول اللہ سے راضی تھے، اور امامت میں، پیشوائی میں، رہنمائی میں قرآن سے راضی تھے، تم قرآن سے رہنمائی لیتے تھے، اور قبلے میں کعبے سے راضی تھے۔ جب یہ تلقین کی جاتی ہے تو منکر نکیر وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو یہ تلقین کی فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، تو منکر نکیر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، نکیر منکر، چلو بھائی چلو یار، یہ تو سب کچھ، یہ سب اسے وہاں سے چلو بھائی، تو اب ہم کیا پوچھیں اس سے؟
یاخذ کل واحد منہما بید صاحبہ، تو منکر اور نکیر دو فرشتے، منکر نکیر، تو منکر نکیر کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے بھائی چلو چلو، انطلق، لا تو یہاں کیا بیٹھو، ارے ایسے کہ قبر کے پاس کیوں بیٹھو، تو وہاں تلقین کیا، سب چیزیں اس کو بتایا جا رہا اوپر سے، بھائی چلو. تو ایک صاحب نے، جب سرکار نے حدیث بیان فرمائی تو ایک صاحب نے عرض کی سرکار اگر کسی کو ماں کا نام نہ معلوم ہو تو کس کے نام سے پکارے؟ سرکار نے فرمایا یا فلاں ابن فلانا، ماں کے نام سے. اور وہاں اس وقت ماں کے نام نہیں یاد ہوتے، باپ کے نام یاد ہوتے، تو ماں کا نام نہ یاد ہو تو کس کے نام سے وہاں تلقین کرے حضور؟ فقال ينسبه الى حبہ، تو دادی حبہ کے نام کی نسبت. اب یہ جو خالی میں بہتان باندھتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب پر، اہل حدیث یا دیوبندی حضرات، اس تلقین پر، یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے، عربی کا نسخہ ہے، یہ خود کتاب 350 برس سے زیادہ کی تصنیف ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے جس کتاب سے نقل فرمایا ہے وہ ہیں علامہ امام سخاوی صاحب. انہوں نے مقاصد حسنہ میں ان سے وہی کئی سو برس پہلے کے. اب آپ سمجھو، اب فتین کون ہے یہ بتا دو. وَصَحَّحُ بِأَسَانِيدِهِ، اور جیسے وہ کہہ دیں گے حدیث یہ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی لکھ دیا صحّحُ بِأَسَانِيدِهِ، جتنی سندوں سے حدیث ہے سب سے صحیح ہے یہ. جیسے یہ بعد میں یہ کیا کہیں گے حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں، غیر صحیح، یہ بھی کہہ دیں گے. گویا وہ آج کے وہابیوں کا رد باندھتے تھے، وہابی پیدا ہوں گے وہ یہ کہیں گے، تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وَصَحَّحُ بِأَسَانِيدِهِ، جتنی سندوں سے حدیث مروی ہے سب میں صحیح سند سے ہے. اور پھر علامہ امام سخاوی صاحب کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے ہیں قضا الامام قرطبی فی تذکرتہ، اور ایسے ہی امام قرطبی نے بھی اس کو اپنے تذکرے میں ذکر کیا ہے. اب کہتے ہیں بدعت. اب غور کریے ذرا، اب یہاں پر دو مسئلے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد 350 برس سے زیادہ ہی ہو گئے، میں شاید مثال اس میں مطلب حد ہو گئی فتنے کی ان دو لوگوں کی. 1100، ہاں 350 تو 1138 تھا، 300 1137 وصال ہوا ہے. کتاب تو پہلے لکھی گئی ہے، ہاں وہ 350 برس قریب ہو گئے. 1137 میں تو وصال ہے، 1137 میں کتاب پہلے لکھی تو 350 برس پہلے لکھی گئی کتاب یہ. تو اب ذرا غور کریے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ 350 برس پہلے کے. اور یہ ایسے بزرگ ہیں، یہ ایسے بزرگ ہیں جو اپنے وقت کے فقیہ بھی ہیں، مفتی اور صوفی بھی، درویش بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. وہ ایسے عالم ہیں، یہ عشق میں ڈوبے ہوئے بھی تھے. تو کہتے ہیں فہم منہ شیان، یہ کہتے ہیں بدعت ہے. کیا تلقین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس حدیث سے دو چیزیں تو بہت قاعدے سے. ایک یہ استحباب القیام وقت تلقین، کہ جب تلقین تو ہے ہی حدیث سے ثابت ہے، اور تلقین کھڑے ہو کے کرے گا، بیٹھ کے نہیں. غور کرنا ذرا، کھڑا ہونا مستحب ہے. بتاؤ اب یہاں سے ایک بات میرے دماغ میں اور آ رہی ہے، جب مردے کو تلقین میں کھڑا ہونا مستحب ہے تو نبی کو سلام میں بھی کھڑا ہونا مستحب ہے. یہ کہتے وہ سلام پڑھ تو لیا تیات میں، ارے اب بیٹھ کے پڑھ لیا، کھڑے ہو کیا ضرورت ہے؟ ارے
یہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں اس حدیث سے بھی ثابت ہوا ان المرء یدعا باسمہ و اسم امہ، کہ قیامت میں انسان کو